السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین زندگی گزارے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی اچھی ہو, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو, انجام بھی اچھا ہو, اور عقبہ یعنی آخرت بھی اچھی ہو؟ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, اچھی زندگی بسر کریں, بہترین زندگی بسر کریں. اور بہترین اور اچھا ہونے کا کرائیٹیریا وہ نہیں جو ہم نے اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے یا جسے معاشرہ اچھا کہتا ہے یا جو لوگوں کی پسند ہے. اچھا وہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا کہتا ہے, اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کی, اور پھر رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین رہنمائی کی کہ وہ سب سے بہترین انسان تھے, ان کا طریقہ سب سے اچھا تھا, وہ سب سے کامیاب ترین انسان تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی, بہترین زندگی گزارنے کا شعور بخشا. وہ جنہوں نے دنیا میں انسانیت کو امن, فلاح, کامیابی, عدل و انصاف کا نمونہ دیا, وہ جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں, انہی کا نام لیتے ہیں, انہی کی امت میں سے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں اور سنجیدہ ہیں اس بات میں کہ ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہو, تو پھر لازمی طور پر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا ہوگا, ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا ہوگا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں, کیونکہ جب تک علم کی روشنی نہیں ہوگی, جب تک ہم صحیح علم رکھتے نہیں ہوں گے, صحیح رہنمائی ہماری نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم وہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح جان لیں, سمجھ لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے آج ہم سب یہاں اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں آنے, بیٹھنے اور اپنا وقت لگانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس علم کو تازہ کریں جو پہلے سے ہے, کیونکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی نئی نہیں ہے, لیکن دنیا میں مصروف ہو کر, دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر ہم اس اسوہ حسنہ کو بھلا دیتے ہیں, فراموش کر دیتے ہیں, غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس علم کو تازہ کریں, اور جو باتیں ہمیں ابھی تک معلوم نہیں وہ ہم معلوم کریں, اور پھر ہم ان چیزوں پر عمل بھی کریں. قبر میں جب ایک انسان کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو اس سے 3 سوال کرتے ہیں. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, کہ یہ کون ہے. تو جو شخص آپ پر ایمان رکھتا ہے اور جو آپ کی سیرت کو جانتا ہے, جو آپ کو پہچانتا ہے, اس کے لیے جواب دینا مشکل نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر میں ایمان رکھتا ہوں. اور جو آپ کو نہیں جانتا اس کا جواب کیا ہوگا, میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا. تو بہرحال اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو یہ کہیں کہ لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا تھا تو ہم بھی وہی کہتے تھے. ہمیں اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے, اور اپنے حافظے میں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. کسی کی بھی زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اعتماد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہترین فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہمارا آپ کی ذات پر ایمان ہو کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں,
اور آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے. آپ نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے. آپ کو وحی کے ذریعے جو کچھ دیا جاتا تھا وہی آپ آگے پہنچاتے تھے, اسی پر عمل کرتے تھے. اس لیے ہم سب خوش قسمت ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی اور ہم آپ پر ایمان لائے, باوجود اس کے کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے. اور خوشخبری ہے, خوشخبری ہے, خوشخبری ہے 3 بار فرمایا. اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. تو یہ 3 خوشخبریاں ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں, اس کے باوجود ہم آپ پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی باتوں پر ایسا ہی یقین کرتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے. اور جب آپ پر ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ سے محبت نہ ہو, اور وہ محبت بھی ایسی جو ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہو, اپنے والدین, اپنے اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. اس موقع پر ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہمیں آپ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں. کیا واقعی آپ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں؟ ہم اپنی جانوں سے آگے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ہمیں کسی اور کو نہیں بتانی, لیکن ہم اپنا محاسبہ خود ضرور کریں, اپنے اندر ضرور جھانک کر دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں, اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مال سے زیادہ آپ سے محبت کریں کہ ہم اپنے مال کو آپ پر خرچ کر دیں, نہ کہ آپ کو بھلا کر اور آپ کے مشن کو بھلا کر صرف مال جمع کرنے میں لگے رہیں اور دنیا بنانے میں لگے رہیں. ہمیں اپنی اس دنیا میں سے اپنی آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی جان اور مال دونوں لگائیں. پھر آپ دیکھیے کہ محبت کی بات اس لیے بھی کی گئی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننا بہت آسان ہوتی ہے, اس کی پیروی کرنی بڑی آسان ہوتی, زندگی خوشگوار ہو جاتی. اس لیے ہمارے لیے لازم قرار دے دیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی یہ پیروی جو ہے, آپ کو فالو کرنا جو ہے اور آپ کے طریقوں پہ چلنا جو ہے, یہ اتنے بڑے آنر اور اتنے بڑے مقام کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت کا مستحق ہو جائے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یعنی آپ کے طریقوں پہ چلنا جو ہے اس کا ریوارڈ معمولی نہیں ہے, بہت عظیم الشان ہے. ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ کی محبت کا تھوڑا سا بھی لطف ہو اور جس کے دل کے کسی گوشے میں اللہ کی محبت ہو, وہ ضرور اس بات کے لیے روئے گا کہ اے کاش میرا رب بھی مجھ سے محبت کرے. کیونکہ یہ بالکل فطری سی بات ہے, جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ جواباً بھی اس کو محبت ملے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں, آپ کے طریقوں کو اپنائیں, آپ کے راستوں پر چلیں. بڑی بڑی باتوں میں بھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنی حد الوسع کوشش کرتے ہوئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کی پیروی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے بلکہ زندگی کو بہترین بنانے کا ذریعہ ہے. اور وہ بہترین صرف ظاہراً ہی نہیں ہوتی, باطناً بھی ہوتی ہے. صرف سامنے سامنے کی چیزیں ہی ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ انسان کے دل کے اندر بہترین سکون اور اطمینان
اور ایک قناعت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور مشکل ترین حالات میں بھی انسان بالکل پرسکون رہتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ نصیحت، یہ تلقین کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھرپور توکل ہو، اس کی مدد کا پورا پورا یقین ہو. دشمن سر پہ کھڑا ہے اور آپ اتنے پرسکون ہیں کہ وہاں سو بھی گئے ہیں آپ، کیونکہ حضرت ابو بکر کی گود میں آپ کا سر تھا اور حضرت ابو بکر کا جو پاؤں تھا، یہ ایڑی تھی، وہ اس سوراخ پر تھی جہاں سے ان کو ڈس لیا تھا کسی جانور نے. تو اتنے خوف کے موقع پر، اتنی پریشانی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسکون طریقے سے سو جانا اور پھر اپنے ساتھی کو دلاسا دینا، لا تحزن، تم بھی غم نہ کرو، فکر نہ کرو. یہ کتنی عجیب بات ہے. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی کوئی ہم تکلیف دے، پریشان کن خبر سنتے ہیں تو ہمیں پوری پوری رات نیند نہیں آتی. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم بے حال ہوتے رہتے ہیں. بلا وجہ کے توہمات، تفکرات، ہم اور حزن، یہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن گیا. ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم کسی نہ کسی بات پر ضرور غمگین رہیں یا کسی نہ کسی چیز کی فکر کرتے رہیں. اور بحیثیت ماں تو ہر وقت ہی ہمیں فکر مند ہونا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہو گیا، حالانکہ اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہے. ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے. ہمارے حصے میں تو صرف کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، اپنی ذمہ داری نبھانی. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو فالو کرتا ہے تو صرف ظاہری طور پر ہی نہیں اس کی زندگی میں تبدیلی آتی، بلکہ اس کے دل کے اندر، اس کے ضمیر میں، اس کے باطن میں، ان سب چیزوں کے اندر ایک تبدیلی آتی اور ہر طرح کے حالات میں انسان کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی فالو کیا جائے کہ آپ اخلاق، کردار اور شخصیت میں دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے. آپ کے بہترین اخلاق اور کردار کی گواہی رب العالمین نے دی ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. اور یہ بات ایک طرف رب العالمین فرماتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے اخلاق کے معترف ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہتر مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے 2 گروہوں میں انہیں تقسیم کیا، یعنی ساری آبادی کو یا مخلوق کو. پھر ان کے 2 حصے کیے اور ان میں سے جو بہترین تھا مجھے اس میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل پیدا کیے اور ان میں سے جو سب سے بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے اور جو بہترین جگہ تھی وہ مجھے عطا کی، یعنی خاندان آپ کا بنو ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم. اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے بہتر ہوں. یعنی نہ صرف یہ کہ اخلاق میں بہتر ہے، بلکہ ذات اور خاندان اور علاقے اور انسانوں کے گروہ کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین ہے. دیکھا جائے کہ آپ کا اخلاق تھا کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ کان خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. تو گویا آپ قرآن کی ایک عملی تفسیر ہے. ہم سب بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمارا اخلاق قرآن کیوں نہیں؟ ہم چلتا پھرتا قرآن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شاید بہت سی چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو عمل میں لانے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، طریقہ نہیں آتا، کر نہیں پاتے. تو اس کمی کو بھی پورا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کس طرح اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے. یعنی جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پر عمل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تاکہ واقعی قرآن کی عملی تفسیر بن جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کا کردار قرآن مجید کے علاوہ پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو تورات کی اس عبارت کو کوٹ کرتی. نہیں، یہ تورات سے نہیں لی گئی بلکہ آپ نے تورات میں سے جو کچھ لیا اس کا ذکر ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، بہت توکل کرنے والا. آپ بدخو نہیں، سخت دل نہیں. کتنی بڑی خوبی ہے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہے اور سب کے لیے نرم دل ہے. جو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جو ہمیں پسند ہو اس کے لیے تو ہم بہت خیر خواہ بھی ہوتے ہیں اور نرم دل بھی ہوتے ہیں، لیکن جس سے ہمیں کچھ اختلاف ہو یا جس سے ہماری کوئی ناراضگی ہو جائے یا جس کے ساتھ ہماری کوئی انبن ہو جائے، اس کے لیے پھر ہمارا دل کیسے ہو جاتا ہے. کیا واقعی پھر بھی ہم نرم دل رہتے ہیں؟ پھر بھی ہم اس کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ خاندانی جھگڑوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، شوہر بیوی کے درمیان دیکھ لیجیے، بچوں میں، بہن بھائیوں میں آپس میں تعلقات کو دیکھ لیجیے، سسرالی رشتوں کے ساتھ دیکھ لیجیے، انجان لوگوں کے ساتھ دیکھیے ہمارا معاملہ کیسے ہوتا ہے، گویا ہمارا کوئی ان سے لین دین ہی نہیں اگر کوئی اختلاف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ نہیں. آپ بدخو نہیں، سخت دل نہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اور درگزر کریں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے ذریعے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. یعنی عربوں جیسے سخت مزاج لوگ جو تھے وہ آپ کے ہاتھوں سیدھے ہوئے. عبداللہ بن عمرو ابن العاص کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ گو اور بتکلف بےہودہ گوئی کرنے والے نہیں تھے. یعنی آپ کی گفتگو بڑی مہذب ہوتی تھی، بہت بہترین طریقے سے. بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جس میں کسی شخص نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، بد اخلاقی برتی، لیکن جواب میں آپ کا رویہ وہی رہا جو کسی دوست کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جسے بد اخلاقی کہا جا سکے، اس کا شائبہ تک نہ تھا. اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور اچھا اخلاق اس وقت تو سبھی کا ہوتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ اچھا اخلاق برت رہا ہوتا ہے. جیسا میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں تو آپ میرے ساتھ اچھے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے آپ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو پھر آپ اچھے ہیں یا نہیں، یہ آپ کا امتحان ہے. اور اسی طرح جو میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس کے ساتھ اچھی ہوں یا نہیں، یہ میرا امتحان ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصل اخلاق کیا ہے. اصل اخلاق اس وقت سامنے نہیں آتا جب ہم ایک اچھے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے، سب ہمارے ساتھ اچھا ہی کر رہے ہوتے. پھر اچھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھائی اس وقت کی اچھائی ہے جب آپ کا ماحول آپ کو اچھا بننے نہ دے رہا ہو. کیونکہ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ اصل میں میری نیت نہیں تھی مگر فلاں شخص نے میرے ساتھ رویہ ایسا کیا کہ مجھے یہ کرنا پڑا. یعنی ہم پھر نزلہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، بلیم دوسرے کو کرتے کہ قصوروار پھر بھی وہی، غلطی میری ہے لیکن قصوروار وہ ہے، میرا قصور نہیں ہے، میں پھر بھی اچھا ہوں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ گفتگو میں آپ کم گو تھے، بہت باتیں نہیں کرتے تھے. اور ہمارا کیا حال، خصوصاً ہم خواتین کا، ہم چپ بیٹھتے ہی نہیں. اور جب باتیں زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہم سب اپنے دل کے اذکار کو دیکھ لیں کہ کیا سارے اذکار کی پابندی ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی ذکر کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن کیا ہم ریگولرلی وہ سب کر رہے ہوتے؟ کیا اس میں ہماری استقامت ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں؟ اور کیوں نہیں کر پاتے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ہم فون پر باتیں کر رہے ہیں، کبھی ہم بچوں سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر، کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، یعنی بہت تیز نہیں بولتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ آپ کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، سننے والے بہت سہولت اس کو یاد رکھ سکتے تھے. پھر اسی طرح مزاح میں بھی حق بات کہتے تھے، مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. کسی صحابی نے بڑی حیرت سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مزاح بھی کرتے ہیں، آپ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات کہتا ہوں. پھر اسی طرح آپ بہت باحیا تھے اور یہ بھی آپ کی بہترین اخلاق کی دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. آج آپ دیکھیں کہ حیادار ہونا جو ہے یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا برتاؤ نہ کرنا جو ہے، اس کو ہم کوئی کریڈٹ نہیں دیتے. اور جو بچہ جتنا بدتمیز ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، تو بہت کانفیڈنٹ ہے، یہ کسی سے ڈرتا نہیں. لیکن یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آئی، لیکن آپ زبان سے نہیں کہتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ آپ مسکراتے تھے. کیا آپ کی زندگی میں کوئی غم نہیں تھا؟ کیا آپ کو کوئی پریشانیاں نہیں تھی؟ کیا آپ کے سامنے کوئی چیلنجز نہیں تھے؟ ہم سب سے بڑھ کر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے والے تھے. کیونکہ اسمائل سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. مثلاً ایک ماں اگر گھر میں مسکراتی رہے تو بچوں پر کیسے اثرات پڑیں گے اس کے، اور اگر ایک ماں موڈ آف کر کے رکھے اور گرمبل کرتی رہے تو اس کا بچوں پر کیا اثر پڑے گا ہم سب جانتے ہیں. ماں خوش ہو تو سارا گھرانہ خوش ہوتا ہے، اور ماں ناراض ہو تو سبھی ناراض ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ آپ کہہ کے لگا کے نہیں ہنستے تھے. اچھا، ہم دو ایکسٹریم پر ہوتے ہیں، یا بہت اونچا ہنسیں گے یا بالکل مسکرائیں گے بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو انتہاؤں کے درمیان میں ہوتے تھے اور وہ مسکرانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری بھی تھی، اور اس میں زمین پر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے. نیچے بیٹھنے میں آپ نے کبھی آر محسوس نہیں کی، اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا. زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے. یعنی معمولی سی چیز پر بھی کوئی انوائٹ کرتا تو آپ اسے بھی قبول کر لیتے. اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر یعنی کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی دعوت کرے اور بہت ساری ڈشز نہ پکائے تو پھر کیا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تو مہمان کی عزت ہی نہیں کی، قدر ہی نہیں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی عزت اور شان کے خلاف نہیں سمجھا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ ٹیک لگا کر کھا لیا کریں، یعنی ریلیکس ہو کر ریسٹ کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے. یہ سن کر آپ نے اپنا سر اتنا جھکا دیا، قریب تھا کہ آپ کی پیشانی زمین کو چھونے لگتی. آپ نے فرمایا میں تو اس طرح کھاؤں گا جس طرح غلام کھاتا ہے، اس طرح بیٹھوں گا جس طرح غلام بیٹھتا ہے. یعنی اکڑ کر ٹیک لگا کر نہیں، ہمبل طریقے سے. پھر اسی طرح عبداللہ بن ابی اوفا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، بیکار باتیں نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. اب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے جائیں ذرا، ہم سب، میں بھی آپ بھی، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر ہوتا تھا، لمبے لمبے لیکچر نہیں ہوتے تھے، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کا کام کر دینے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے. آج تو اگر اپنے ماں باپ یا اپنے رشتے داروں میں سے کوئی غریب ہو تو لوگ اس کو اپنے رشتے دار ہی نہیں بتاتے، لوگوں کو اس سے متعارف ہی نہیں کراتے، اسے ڈسون کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، کیونکہ گھوڑے کی سواری ایک شان والی سواری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سواری کو بھی استعمال کر لیتے تھے. جوتا خود سلائی کر لیتے، قمیص کو خود پیبند لگا لیتے، اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی آپ نے سنت کا لفظ یہاں پر کس کام کے لیے استعمال کیا ہے، کس کام کو سنت بتایا؟ معمولی سواری اختیار کر لینا، جوتا سلائی کر لینا، کپڑے کو پیبند لگا لینا. آپ دیکھیے کہ سلائی کیا ہوا جوتا، پیبند لگا ہوا کپڑا پہننا جو ہے، کیا ہم اسے اپنی شان کے خلاف تو نہیں سمجھتے؟ کوئی کیا کہے گا کیا پہنا ہوا ہے. کسی انسان کی شان بہت اچھے لباس میں نہیں ہوتی، دوسروں کو تو وقتی طور پر ضرور متاثر کرتی کہ اچھا بہت اچھا کپڑا پہنا ہے، دوسرے دیکھ کر خوش ہو جاتے، لیکن اصل خوشی کسی کو آپ سے کب پہنچتی کہ جب آپ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. کانا اجود الناس، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے، دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے. کسی بھی چیز کا جب آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ اس کو عطا کر دیتے تھے، دے دیا کرتے تھے، اور اگر موجود نہ ہوتی تو خاموشی اختیار کر لیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر آپ کے پاس چیز نہیں تو آپ وعدہ کر لیتے تھے کہ جب وہ چیز ہوگی تو آپ کو دی جائے گی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی اور سے سفارش کر دیتے تھے کہ تم اس کو دے دو. مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کی ضرورت پوری ہو جائے.
اور آج ہم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں. ہم کر بھی سکے تو ہم اپنے آپ کو کسی طرح تسلی دے دیتے نہیں ابھی ہمارے اور بہت ضروری ہے. ہم کسی کے کیا کام ہے تو خود ضرورت مند. اجود الناس کیسے تھے؟ 3 چیزیں اس میں آ رہی ہیں. نمبر 1 کبھی نہ نہیں کی. نمبر 2 آئندہ کے لیے وعدہ کر لیا کہ آئندہ دے دیں گے. اور نمبر 3 کسی اور سے کہہ کے کام کروا دیا, کسی اور کے ذریعے دلوا دیا, سفارش کر دی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپو درگزر کرنے والے تھے. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. ہاں اللہ کے دین کی کوئی حد ٹوٹتی, اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی تو پھر اس وقت آپ اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے. پھر اسی طرح آپ دوسروں پر غصہ نہیں کرتے تھے. ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جس سے لوگ آپ کو غصہ دلائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرتے تھے. کسی پر لان تان نہیں کرتے تھے, لعنت ملامت نہیں کرتے تھے, گالی نہیں دیتے تھے. ناراضگی میں صرف اتنا کہتے تھے اسے کیا ہو گیا, اس کی پیشانی خاک آلود, اس کے ماتھے کو مٹی لگے. اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ یہ کثرت سے نمازیں پڑھے, یعنی یہ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرے اور زیادہ جھکنے والا ہو. پھر اسی طرح کبھی خوشی کی خبر ملتی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا, یعنی خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے, خوش ہوتے تھے, ایسا لگتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشی کو آپ کے چہرے سے معلوم کر لیتے. اب آپ دیکھیے, ناراضگی ہو تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, خوشی ہو تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, ناگواری ہو تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے, اسی طرح کوئی غم ہوتا تو آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتا. زبان سے نہیں کہتے تھے کچھ. ان سارے مواقع پر خوشی, ناخوشی, غم, تکلیف, ناراضگی, ان مواقع پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچئے, آپ خوشی کا اظہار کیسے کرتی, خود کا خود حساب لیجیے. ناراضگی کا اظہار کیسے کرتی ہیں آپ؟ کسی سے ناراض ہو تو کیا کرتے, غمگین ہو تو کیا کرتے, ناپسندیدہ حالات ہو تو کیا کرتے, کیا صرف چہرے پہ آتا ہے؟ آپ دیکھیے اب بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ سارے جذبات صرف ان کے چہرے تک آتے ہیں. کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ, کتنے دل کو لگتے ہیں کہ ایسے مواقع پر وہ کہتے کچھ نہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو, کوئی ناروا بات منہ سے نہیں نکالتے, کوئی بے صبری کی بات منہ سے نہیں نکالتے. یہ اصل دین, یہ اصل اخلاق, یہ اصل اچھا ہونا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ غزوہ موتا میں زید بن حارثہ, جعفر بن ابی طالب, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ایک کے بعد ایک. آپ کو معلوم ہے نا کہ زید بن حارثہ سے آپ کو کتنی محبت تھی. آپ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے, جس کے بعد میں آیات نازل ہوئی اور پھر وہ ختم ہو گیا سلسلہ. آپ کے آزاد کردہ غلام تھے, اور جب آپ نے ان کو آزاد کر دیا پھر بھی وہ آپ کی غلامی سے نہیں نکلے. حضرت زید کے باپ اور چچا آئے ان کو لینے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید پہ چھوڑ دیا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو, تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو, اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میں جانے کے لیے مجبور نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا. آزاد ہونے کے باوجود وہ آپ کی غلامی میں ایک طرح سے اپنے باپ اور چچا پر آپ کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے محبت, سب انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت. اس کا انہوں نے عملی ثبوت دیا. ایسی محبوب ہستی جب شہید ہو جائے تو دل کا کیا حال ہوگا. اور پھر جعفر بن ابی طالب, ان کے ساتھ آپ کا بچپن اور جوانی گزری تھی, بھائیوں کی طرح تھے آپ کے لیے, آپ کے چچا کے بیٹے تھے, کیونکہ چچا نے آپ کی پرورش کی تھی. اور پھر وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے حبشہ, کئی سالوں کے بعد واپس آئے تھے, اور جب واپس آئے اور اگلے سال وہ جہاد پر گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے, تو آپ کے چہرے پر شدید غم کے آثار نمایاں تھے. آپ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور آپ انتہائی غمگین تھے. سوچئے اگر اسی طرح کے ہمارے قریب ترین محبوب ترین لوگ چلے جائیں تو ہمارا حال کیا ہوگا, ہم کیسے اظہار کریں گے. اچھا, بعضوں کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کبھی ہم کوشش کریں بھی اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی دے تو لوگ ہی نہیں چھوڑتے کہ ان کو تو غم ہی نہیں ہے. یعنی اگر صرف چہرہ غمگین ہو تو کوئی آپ کو غمگین نہیں مانے گا, وہ کہیں گے نہیں ہے, کچھ بولے, کچھ نظر آئے واقعی اس کو کچھ ہے, بول کے بتاؤ, چیخ کے بتاؤ, رو کے بتاؤ, حال دعائی کرو. میری دادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے کئی بچے یکے بعد دیگرے فوت ہوئے تھے. یعنی بیٹا پیدا ہوتا, تھوڑا بڑا ہوتا, اچانک بیمار ہوتا اور فوت ہو جاتا. ایک نہیں کئی بچے اسی طرح فوت ہوئے. اور وہ اللہ کی بندی کیا کرتی تھی کہ جب بچہ فوت ہو جاتا اس کو لٹا کے اس پہ چادر ڈال دیتی, خود ساتھ ہی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی. اور جب کوئی آتا تو وہ کہتا کہ یہ بہت سخت دل عورت ہے,
اس کو تو اپنے بچوں کے فوت ہونے پر بھی غم نہیں ہوتا، اور ان کے غم منانے کا طریقہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو آج اگر آپ اس سنت پر عمل کرنا چاہیں تو آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا. سوچئے کہ ماں کے لیے ایک بیٹا، ایک بچہ جو ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پر کس صحابیہ نے عمل کیا تھا کہ جن کے شوہر سفر پر گئے ہوئے تھے اور پیچھے بیمار بیٹا چھوڑ کر گئے تھے. جب وہ واپس آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، بیٹے کو چادر سے ڈھانپ دیا، شوہر کو بہت اچھی طرح ویلکم کیا، کھلایا پلایا اور پرسکون کیا. اس کے بعد ان سے بڑی اچھی طرح بات کی اور کہا کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی امانت آپ سے واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس پہ ناراض ہوں گے؟ تو ان کا کہ نہیں، میں تو خوشی سے امانت واپس لوٹا دوں گا. کہا کہ اللہ نے جو بیٹا آپ کو دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھا، وہ اللہ کا مال تھا، اور اللہ نے اس کو واپس لے لیا. جب وہ آئے واپس انہوں نے پہلے پوچھا بیٹے کا کیا؟ کہا پہلے سے بہتر ہے، یعنی فوت ہونے کے بعد وہ دنیا کی تکلیف سے چھوٹ گیا. کین یو امیجن کہ ایک عورت کا بیٹا گھر میں فوت شدہ چادر کے نیچے پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے شوہر کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اس نے سلوک کر رہی ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو بتاتی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے بتاتی. انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. کیا وہ عورتیں نہیں تھی؟ کیا ان کے اندر دل نہیں تھا؟ کون تھی یہ صحابی؟ ام سلیم تھی. کس کی والدہ تھی؟ حضرت انس کی. ایک بیٹا یوں فوت ہو گیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ قابل بیٹا تھا، لکھنا جانتا تھا. اس زمانے میں لکھنا آنا بہت بڑی بات تھی. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے چھوڑ دیا کہ میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے، آپ اس سے کام لیں. یہ تھی وہ خواتین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہا تھا، حقیقی معنوں میں محبت کرتی تھی. تو بہرحال غم کے موقع پر بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی تھی. آپ کے اپنے بیٹے ابراہیم فوت ہو رہے تھے، آپ کے سامنے جان نکل رہی تھی ان کی، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کی تکلیف دیکھ کر اور اس سے جدائی کی وجہ سے. آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اور اللہ کی قسم اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں، ہمیں بہت غم ہے، ہمیں دکھ ہے، لیکن ہم بولیں گے نہیں کچھ. تو غم کے موقع پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کوئی شکوہ نہ کرنا، یہی اصل صبر ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا جو کردار تھا وہ اپنے گھر میں بڑا بہترین تھا. گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی بنسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. یعنی ایک انسان کا اچھا اخلاق وہ نہیں کہ جو باہر کے لوگ کہیں، جن سے ہم کبھی کبھار وانس ان اے وائل ملے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے. اچھا اخلاق وہ ہے جو گھر والے گواہی دیں کہ نہیں اس کا اخلاق اچھا ہے. کیا ہم سب اپنے گھر والوں کے سامنے اس ٹیسٹ میں پاس ہیں؟ کیا ہمارے بچے گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں کا اخلاق اچھا ہے؟ کیا ہمارا شوہر گواہی دیتا ہے کہ میری بیوی کا اخلاق بہت اچھا ہے؟ اگر نہیں تو ہم سب کو فکر ہونی چاہیے. ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی وقت ہے، ابھی اس دنیا میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، اپنی پچھلی ساری غلطیوں کو ختم کر سکتے ہیں. ابو عبداللہ جدلی کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ اچھا تو تھا لیکن کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے. بےہودہ گوئی نہیں کرتے تھے، فضول باتیں نہیں گھر میں کرتے تھے، بازاروں میں شور نہیں بچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے. پھر اسی طرح اپنے کام خود کر لیتے تھے، یعنی گھر کے کام خود کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دھوتے، گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے. آپ کی ایک نہیں 9 بیویاں تھیں اور ہر ایک کے لیے باری مقرر تھی، اور جس کے ہاں آپ ہوتے تھے سب ازواج عصر کے بعد وہاں جمع ہوتی تھی. یہ وقت ان کے لیے ہوتا، ان کو توجہ دیتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کو تعلیم دیتے.
اور پھر وہی تعلیم آگے انہوں نے باقی امت کو دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان سے محبت بھی کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے محبت کرنا اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار کرنا. بعض اوقات آپ کسی سے محبت کرتے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو بتاتے نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ ذات السلاسل کا امیر بنا کر بھیجا. تو اس موقع پر وہ خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا ہے اور ان کو ایک بڑی اہم ڈیوٹی دی ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. انہوں نے کہا نہیں، یہ بتائیے کہ مردوں میں کون اچھا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ. پھر پوچھا تو آپ نے کسی اور کو بتایا، شاید حضرت عمر کو بتایا کس کا. تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے اندر اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے یہ سوال ہی کیوں کیا، مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ آپ کے سب ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ محبت کا عملی اظہار بھی کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت میں بھی ہوتی، جہاں سے میں پانی پیتی آپ وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. میں گوشت کھا کر روٹی آپ کو دیتی، آپ اسی جگہ سے کھا لیتے تھے. آپ دیکھیے کہ ایک ہوتی ہے رومانٹک محبت اور ایک وقتی طور پر کسی کے ساتھ کچھ چند لفظ بول دینا اور بات ختم. لیکن جب گھر والوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، گھر کے کام کاج میں، کھانا بنانے میں یا کسی اور ضروری کام کے کرنے میں، پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. جب تک گھر ٹھیک چلتا رہے تو سبھی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کاموں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر محبت دیکھی کیسے ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لایا. آپ نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کوئی سالن ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف سرکہ ہے. آپ نے سرکہ ہی منگوایا اور اس میں روٹی ڈبو کے کھانے لگے. اور آپ نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے. اس کا اپریشیٹ بھی کیا. کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. بہت دفعہ ہسبینڈ وائف کی تکرار یا ناراضگی کس چیز سے ہوتی ہے؟ کہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے؟ کھانے سے. کھانا ٹھیک نہیں پکا، کھانے میں نمک زیادہ ہے، کھانے میں مرچ زیادہ ہے، یہ کیوں پکایا ہے، ایسے کیوں پکایا ہے، وقت پہ کیوں نہیں پکا، وغیرہ وغیرہ. کہتے کہ شوہر سب سے زیادہ غصے میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو گر بتایا جاتا ہے عام طور پر وہ کیا ہے؟ اچھے کھانے کھلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ آتا، اگر وہ آپ کو پسند نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ کچھ کہتے نہیں تھے، خاموشی سے چھوڑ دیتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے. پسند ہوتا تو کھا لیتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اپنی ازواج کا خیال رکھا کرتے تھے. ایک دفعہ سفر کے موقع پر حضرت صفیہ جو تھی وہ اونٹ سے گر گئی. تو شاید حضرت طلحہ تھے، وہ آپ کی طرف بڑھے، آپ بھی گرے تھے، وہ بھی گری. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے چھوڑو، پہلے ان کا خیال کرو. پھر جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگی تو آپ نے اپنا گھٹنا آگے رکھا، وہ سیڑھی بنا کر اس پر چڑھ کے اونٹ پہ چڑھی. پھر اسی طرح جب جانے لگتے تھے تو آپ کرا ڈالا کرتے تھے، اور جس کے نام کا کرا نکلتا اس کو سفر پہ اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. پھر اس طرح ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے وہ تیز سواری چلا رہے تھے. آپ نے ان کو روکا کہ نہیں، آپ گینے ہیں، آپ گینے، ان کی حفاظت کرو. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان تھے. جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کی جاتی تو آپ اسے پورا کر دیتے تھے. یعنی بیوی کی جائز فرمائش جو ہے اس کو رد نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے. آپ سب نے سن رکھا ہوگا، یہ آپس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا. ایک دفعہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل کے تو فرمایا آج کی جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے. بچوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ آپ ان کے لیے شفیق تھے. آپ پیار سے ان کا نام لیتے. حضرت زینب جو آپ کی لپالک بیٹی تھی، حضرت ام سلمہ کی بیٹی، ان کو زوینب زوینب کہا کرتے تھے. پھر بچوں کو پیار سے چھوا بھی کرتے تھے. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ نماز کے بعد اپنے گھر جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. سامنے سے کچھ بچے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے گال پہ ہاتھ پھیرا، میرے گال پر بھی ہاتھ پھیرا، اور مجھے آج تک آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو یاد ہے کہ آپ کا ہاتھ ایسے تھا جیسے ابھی خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکالا ہوا آپ نے، جس میں خوشبو آ رہی تھی. یہ جو پیار کا انداز تھا اور یہ جو محبت تھی، آپ سوچئے کہ
وہ صحابہ کو کس طرح آپ کے قریب کرتی تھی جبکہ وہ چھوٹے بھی تھے ابھی. کبھی بچے آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتے تھے, کبھی نماز پڑھے ہوتے تھے تو آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے. حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی ایک دفعہ نماز پڑھاتے کے دوران آ گئی تو آپ نے ان کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا. جب رکوع سجدے میں جاتے تو اٹھا کے کھڑا کر لیتے, پھر جب کھڑے ہوتے تو دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیتے, اور آپ نے ساری نماز اسی طرح پڑھائی. بچے اگر ہماری نماز میں خلل ڈالے تو ہم کیا کرتے, اور آس پاس والے کیا کرتے ہیں, چین چپٹ کے وہاں سے بچے کو لے جاتے ہیں, وہ چیختا چلاتا رہتا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت پر بلایا, آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے, آپ جا رہے تھے, اتنے میں آپ نے راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے ہیں, تو آپ نے سب کو چھوڑا اور ان کی طرف بڑھے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ میری طرف آؤ, لیکن وہ آپ کی طرف آنے کے لیے اور آگے بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے اور ان کو جا کر پکڑ لیا, ان کو گلے سے لگایا, ان کو چوما, اور پھر اس کے بعد ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا, اور ان کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا, پیچھے ہاتھ رکھا اور ان کو کس کیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی کتنی امپورٹینس دیتے تھے. اصل بات امپورٹینس دینے کی ہے. آج اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں بچے ہماری بات نہیں سنتے, بچے بہت روڈ ہیں, بچے توجہ نہیں دیتے, بچوں کے ساتھ بہت گیپ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے. اپنے گھر میں پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ہوگا, لیکن بھانجے بھتیجے اور جو ہمارے آس پاس بچے ہوتے ہیں, دوستوں کے بچے, وہ اگر آئیں تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیتے ہیں, یا ہم ان کے پاس جائیں تو بچوں کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہوتی. پھر اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اکثر اپنی زبان نکالتے تھے, زبان کی سرخی وہ دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے تھے. یعنی ہر بچے کا اپنا اپنا ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے نا, تو اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتے, ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. اسی طرح آپ جا رہے تھے ایک موقع پر عید کی نماز شاید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, تو راستے میں ایک بچہ روتا ہوا ملا, ان کا نام تھا بشر. ان کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے, تو وہ رو رہے تھے. آپ رکے اور آپ نے بچے کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, تو اس نے وجہ بتائی کہ میرا باپ نہیں ہے, یتیم بچہ ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں, اور پھر آپ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. اور یہی وجہ تھی شاید کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کئی 100 یتیم بچے پالے, بعد میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. ان کے اپنے بچے تو نہیں تھے, لیکن آپ دوسرے بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت اچھا تھا. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ انسان کی اچھائی اس سے نہیں پتہ چلتی کہ جو اس سے اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے, یا ویسے بھی جو ہم سے بڑا ہوتا ہے یا برابر کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم پھر بھی اچھا کرتے ہیں, کہ جو ہم سے کسی درجے میں چھوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لحاظ نہیں برتتے, خاص طور پر سرونٹس کے ساتھ. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی, کیونکہ وہ کام کرتے ہیں نا اس لیے ان سے غلطیاں ہوتی, اگر وہ کام نہ کرے تو ان سے کیا غلطی ہوگی, کسی بت سے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو جب وہ غلطیاں کرتے ہیں پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے بتانے کا, سمجھانے کا. ہم سب سوچیں کیا ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں ان سے تاکہ وہ واقعی ہماری بات سمجھ جائیں. حضرت انس کہتے ہیں میں 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, اور کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر عیب نہیں لگایا, نکتہ چینی نہیں کی. آج تو ہمارے اپنے بچے بھی ہماری نکتہ چینیوں سے تنگ آتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ حضرت انس کو کام کہتے ہیں, وہ بچے تھے, وہ ادھر ادھر کھیلنے میں لگ جاتے جسے بچے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کو جانتے تھے, سمجھتے تھے. آپ خود تو کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن اگر گھر والے کچھ کہتے تو آپ کہتے چھوڑ دو اس کو, اگر تقدیر میں ہوتا تو یہ کام ہو جاتا, ان کو کچھ نہ کہو. نہیں, گھر والوں کی سائڈ نہیں لیتے تھے, اپنے خادم کی سائڈ لیتے تھے, آپ آڑے آتے ان کے. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا حضرت انس کو, تو راستے میں دیکھا انہوں نے کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو وہ بھی کھیلنے لگ گئے. تھوڑی دیر میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے کہ ابھی تک کام نہیں ہوا, تو انہوں نے آ کے حضرت انس کے پیچھے سے گردن پکڑ لی, گدی پکڑ لی. تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. تو حضرت انس کہتے میں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں, پھر چلے گئے. کوئی آ کے مار پٹائی نہیں کی, کوئی آ کے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی, آ کے صرف پکڑ لیا. بہت سے مواقع ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کی اصلاح کا بڑا ہی بہترین طریقہ ملتا ہے. اس کے لیے میں آپ سب کو ایک کتاب ریکمینڈ کروں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ. بہت ہی اچھی کتاب ہے, اس میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کس موقع پر کس نے کیا غلطی کی اور آپ نے اس کی اصلاح کیسے کی. جیسے ایک بدو آیا تو اس نے پیشاب مسجد میں کر دیا, تو آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. صحابہ کو منع کیا اس کو مت کچھ کہنا, پھر خود آپ نے اس پر پانی ڈال دیا, ڈول پانی کا منگا کر, اور فرمایا کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں, پیشاب کے لیے نہیں.
بس اتنی سی بات اس کو سمجھا دی، کوئی لمبا لیکچر نہیں دیا، کوئی کسی قسم کا اس پر عیب نہیں رکھا. یہ کتاب میں آپ سب کو اس لیے ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ اس سے آپ کا ذہن کھلے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کی دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرنی، ان کے ساتھ جب وہ غلطی کرے تو کیا معاملہ کرنا ہے. اور اس کا میں نے عملی تجربہ بھی کیا. ایک بچی میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ میری والدہ جو ہے بہت عزت کا مقام ہے، لیکن یہ کہ ان کا رویہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کر لیتی ہیں اور بعض اوقات دین کے نام پر کر دیتی ہیں. کسی کو نماز کا کہیں گی تو کسی کو حجاب کا کہیں گی تو کہنے کا ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب ان کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرے تو کہتی ہیں کہ میں تو صحیح بات ان سے کر رہی ہوں، وہ ایسے ہیں غلط کام کرتے ہیں تو اس لیے میں ان سے ناراضگی سے پیش آتی ہوں. تو بہرحال میں نے اس کو یہ کتاب سجیسٹ کی. میں نے کہا جا کے امی کی ٹیبل پہ رکھ دو، کہنا کچھ نہیں، بس وہاں رکھ دو، وہ دیکھیں گی تو خود ہی پڑھ لیں گی. اور الحمدللہ 1 مہینے 2 کے بعد وہ بچی آئی میرے پاس، کہنے لگی کہ زمین آسمان کا فرق پڑا امی میں، تو سمجھ آ گئی کہ کیسے معاملہ کرنا ہے. بہت ہی خوش تھی بچی. اور جب آئی تو اس قدر پریشان تھی کیونکہ ماں باپ جو کچھ کرتے نا وہ بچوں کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کہہ نہیں سکتے کہ اماں آپ ایسے نہ کریں، کہتے بھی ہیں کبھی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کی اور کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ درست ہو گئے. امیزنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے، وہ حکمت سیکھنے کو ملتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی تھی اور بے وجہ روک ٹوک نہیں کی تھی. اچھا یہ بے وجہ کے انٹرفیئرنس اور روک ٹوک، یہ یوں نہ کرو، یہ یوں نہ کرو، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب واقعی آپ نے کسی چیز سے روکنا تو بچے نہیں رکتے. آپ اپنے سارے تیر جو ہے وہ مت نکالیں، کچھ چیزوں کو اگنور کر دیں، کچھ غلطیوں کو چھوڑتے جائیں، کچھ نہ کریں. لیکن جب واقعی وہ غلط کام کرے تو پھر آپ ان کی خبر لیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں تھا، نہ کسی خادم کو، نہ عورت کو، نہ غلام کو، بلکہ ان کی ضروریات پوری کرتے تھے اور ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے خادموں سے، اپنے سرونٹ سے یہ پوچھیں کہ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، بلکہ اگر وہ کہیں بھی تو ہم سننا نہیں چاہتے کہ انہیں کچھ چاہیے، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پھر ان کو مانگنے کی عادت پڑ جائے. بہرحال ربیہ بن کعب الاسلمی جو تھے وہ آپ کے وضو کا پانی وغیرہ رکھتے تھے. تو ایک دو وضو کروا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں. تو انہوں نے کہا میری ایک ضرورت ہے. آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کر دیجیے. ایک اور روایت میں آتا کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں ساتھ ہوں وہاں بھی چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تمہیں یہ خیال کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے میرے رب کی طرف سے، اللہ نے میرے دل میں ڈالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو. پھر آپ اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، انصار سے ملنے کے لیے خود جاتے تھے، ان کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی مجالس میں بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے. آپ کم بولتے تھے، مسکراتے رہتے. صحابہ آپ کی موجودگی میں شعر پڑھتے، جاہلیت کے قصے سناتے اور آپ سن کر صرف مسکرا دیتے، لیکن ان کی باتیں سن رہے ہوتے تھے. پھر اسی طرح ان کی فکر کیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے میں مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. جو کوئی مال چھوڑ جائے وہ ان کے وارثوں کا، اور اگر کوئی قرضہ چھوڑ جائے تو وہ میں ادا کروں گا. حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے گھر آنے سے نہیں روکا. جب بھی میں نے اجازت مانگی آپ نے اجازت دی، اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو آپ ضرور مسکراتے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے نہ. ہمارے بارے میں کون کہے گا کہ میں نے جب ان کو دیکھا مسکراتے ہوئے پایا؟ کیا خرچ آتا ہے ہمارا، کیا لگتا ہے مسکرانا؟ بہت محنت لگتی ہے. ابھی بھی نہیں مسکرا رہے، کیا جائے گا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہمارا روب چلا جائے گا. اگر یہ کام پیار سے ہو جائے تو روب ڈال کے ضرور کرنا ہے. پھر اسی طرح کمزور لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوتا تھا اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر کیا کرتے تھے. ان کی عیادت کرتے، بیمار ہوتے تو ان کو پوچھتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے. اور مسجد نبی کی وہ عورت جو مسجد کی جھاڑو دیتی تھی، اس کو آپ سے پوچھے بغیر دفنا دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، اور وہ ایک معمولی عورت تھی. پھر اسی طرح آپ چلنے میں لوگوں کے پیچھے رہتے، کمزوروں کو چلاتے، اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے.
اچھا، جب میں سیرت پڑھا رہی تھی تو ایک چیز کا میں نے بہت جائزہ لیا کہ ہر موقع پر آپ دوسروں کو دعا دے رہے ہوتے تھے. ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں رہی کہ دوسروں کے لیے خیرخواہی کی بات کرنا. پھر اسی طرح ایک دفعہ جماعت کھڑی تھی، اقامت ہو گئی، اتنے میں ایک عرابی آیا، بدو آیا اور آ کے آپ کا کپڑا پکڑ لیا. اب میرا ذرا سا کام رہ گیا، اگر میں نے ابھی نہ کیا تو میں بھول جاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلیں. وہ نہ سمجھ شخص ہے، آپ اس کے ساتھ چلیں گے. لوگ کھڑے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، سب بن چکی ہے، وہ آپ کو لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے، اس کا کام کیا اور پھر واپس آ کے نماز پڑھائی. پھر اسی طرح ایک عورت کی عقل میں کچھ نقص تھا، وہ مجنون سی عورت تھی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم دیکھ لو، جس گلی میں کھڑے ہونا چاہو وہ جاؤ، میں آؤں گا تمہارا کام کر دوں گا. تو بہرحال وہ ایک راستے میں کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے اور آپ نے اس کا کام کر دیا. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ کمزور اور ضعیف لوگ ہماری مدد چاہتے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. وہ بھی توجہ کے مستحق ہے. لوگوں کو آپ سے دور نہیں ہٹایا جاتا تھا، نہ ان کو مارا جاتا تھا. پھر اسی طرح کوئی لوگ ایسے ہوتے کہ جو غلط قسم کی باتیں کرتے، آپ نام لیے بغیر کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے، پھر جس نے کی ہوتی تھی اس کو پتہ چل جاتا تھا. پھر اسی طرح اگر کبھی کسی کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس کے بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ بہترین احسان کیا. حنین والے دن ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پاؤں آ گیا اور اس کی جوتی بڑی بھاری تھی اور اس نے آپ کا پاؤں روند دیا. تو آپ کے ہاتھ میں اس وقت کوڑا تھا، آپ نے ایک کوڑے سے کچوکا دے دیا اس کو. بالکل ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی چڑھنے لگے تو ہم ایک دم اس کو پیچھے دھکیلیں گے. آپ نے کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی. وہ کہتے میں نے ساری رات اپنے آپ کو بہت ملامت کیا. صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرا نام پکار رہا ہے. میں نے کہا یہ تو پھر شامت آئی، یہ تو وہ کل والی بات لگتی ہے. کہتے جب میں نے غور کیا تو واقعی وہ مجھے بلانے آیا تھا. میں اس کے ساتھ گیا اور بہت ڈر رہا تھا. میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا بے شک تم نے کل اپنے جوتے کے ساتھ مجھے روندا تھا، یعنی میرے پاؤں کو روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی، اور میں نے بھی کوڑے کے ساتھ تمہیں کچوکا دیا تھا. یہ 80 گائے اس کوڑا لگانے کے بدلے میں لے لو، اس کوڑے کے بدلے میں یہ 80 گائے لے لو. ہمیں کوئی تکلیف پہنچایا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم کسی کو تکلیف پہنچائے تو ہم کہ اس نے بھی تو کی تھی، اس نے نہیں میرے ساتھ کیا، اس نے بھی تو کیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت انس صاحب کے ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں کوئی شخص آ گیا. آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی. تو دیہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر پکڑ کر کھینچنا شروع کر دی اور اسے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے پر نشان پڑ گیا. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس ہے، مجھے بھی کچھ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے اور آپ نے پھر اسے دینے کا حکم دیا. بات ختم. مینشن بھی نہیں کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک، پہلے تم تمیز سیکھو پھر مانگنے کے لیے آنا، پھر دیں گے تمہیں. کچھ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں کہا ہوگا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ ناسمجھ شخص. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس بات کو سمجھے کہ دوسرے کا کیلیبر کیا ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کسی ناسمجھ سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ہر بات کے جواب میں ناسمجھ ہی کرے گا، آپ کو مزید اوفینڈ کرے گا. معاملہ شروع میں ختم کر دیں. کہ کچھ لوگ سمجھنے والے نہیں ہوتے، ان کو صرف اگنور کیا جا سکتا ہے. بہترین طریقہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا ہے کہ آپ ان کے مزاج کو ایک دفعہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہیں اور ان کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لیں کہ یہ ایسے ہیں، ایسے کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو رنج نہیں ہوگا اس طرح. لیکن اگر آپ ان کو فرشتہ سمجھ کے ان سے معاملہ کریں اور وہ آپ کو تنگ کرے تو پھر تو آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات جو نئے لوگ آتے تھے ان کو آپ کے مجلس کے ادب آداب نہیں پتا ہوتے تھے، ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو گھورتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ زبانی کوئی بد کلامی کرتے تھے، بلکہ آسان طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. آرام سے بہت پازیٹیو وے میں مناسب بات کے ذریعے سمجھا دیتے تھے. بس ایسے نہیں، ایسے کرتے ہیں. یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے کہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا تم نے. ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا کہ ایسا نہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ کرنا ہے. کیونکہ
اگر کسی نے غلطی کر دی اور آپ بار بار اس غلطی کا ہی ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے غلطی کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہوگی. غلطی کی اصلاح کب ہوگی؟ جب آپ اس کو یہ بتائیں گے یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. چاہے آپ کا سروینٹ ہو، چاہے آپ کے بچے ہو، چاہے آپ کی بیٹی ہو، چاہے آپ کی بہو ہو، چاہے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو. ہمارا واسطہ مختلف لوگوں کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے جن کو سکھانے کی کچھ ذمہ داری ہم پہ آ جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو پھر وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس اگر لکھنے میں غلطی کر رہے ہیں مثلاً، یا بچے جو ہے کسی کام کے کرنے میں آپ ان کو روٹی پکانا سکھا رہے ہیں مثلاً. اب آپ دیکھیے کہ دو طریقے ہیں نا. وہ مثلا پیڑا بنایا کسی نے، یہ کیا بنا دیا اور ہنسنا شروع کر دیں یا ٹانٹ کرنا شروع کر دیں، اس سے تو ضروری اچھی بن جائے گی. نہیں، یہ طریقہ نہیں. کیا کریں؟ اس کو آپ اٹھا لیں، دوبارہ کہیں دیکھیں ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، اس کو طریقہ سکھا دیں ایسے کریں گے. اچھا آپ دوبارہ کر کے دکھاؤ. اچھا میں بتاتی ہوں، دوبارہ دیکھو ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. اور کئی دفعہ بھی کرنا پڑے تو ایسے کریں. طنز کرنے سے کوئی نہیں سیکھے گا، صرف ہنسنے سے کوئی نہیں سیکھے گا، صرف غلط کہنے سے کوئی نہیں سیکھے گا. آپ کو طریقہ بتانا پڑے گا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. جب آپ اس کو طریقہ بتائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا، اسے کرنا آ جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا. ورنہ کبھی مسئلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی. جب آپ کا معاملہ ہو، ایک شخص نماز میں بول پڑا تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے اس کو صرف اتنا کہا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، اس میں صرف اللہ کی تسبیح اور تکبیر وغیرہ ہوتی ہے. اتنی سی بات کافی تھی. کہتے ہیں کہ باقی لوگوں نے مجھے گور گور کے دیکھا اور ان ناراضگی کا ایک طرح سے اظہار کی کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن میں آپ پر قربان کہ آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے گالی دی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، بس صرف اتنا بتا دیا ایسے نہیں ایسے کرتے. دیکھیے نیا شخص آیا، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، اس کو تو بتانا پڑے گا نا کیا کرنا ہے. کوئی آپ کی کلاس میں نیا آیا، کوئی آپ کے گھر میں نیا آیا، کوئی نیا سرونٹ آپ نے رکھا ہے، کوئی شادی کر کے نئی بہو لائے ہیں آپ، کوئی بھی ہو. صرف غلطیاں نہ چنتے رہیں، یہ بتائیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. پھر وہ دوبارہ غلطی کرے تو پھر دوبارہ اس کو بتانا نہیں ایسے نہیں ایسے کرتے. اچھا ایک اور بات یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ ہی کا طریقہ درست ہو، دوسرے کا بھی درست ہو سکتا ہے. اس لیے پہلے اچھی طرح جائزہ لیں کہ جس کو ہم غلطی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطی ہے بھی یا ہم اس کو غلطی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا. تو اپنے اندر لچک پیدا کرنی ہوگی، فلیکسیبلٹی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیوانات، نباتات وغیرہ سے بھی بہت محبت تھی، ان کے ساتھ بھی آپ بہترین معاملہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو آپ بطور ممبر استعمال کرتے تھے. پھر آپ کے لیے باقاعدہ لکڑی کا ممبر بنوایا گیا، اور جب پہلا جمعہ آیا آپ نے اس پہ خطبہ شروع کیا تو جو کھجور کا تنا تھا وہ اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس کی سسکیوں کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا اور اس کے پاس چلے گئے اور اس کو ہگ کیا، گلے سے لگا لیا، اور اس وقت تک اس کے پاس کھڑے رہے جب تک کہ اس نے رونا بند نہیں کیا. اور یہ آواز صحابہ نے بھی سنی. بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3584 ہے، جس سے ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح بچوں کو چپ کرانے کے لیے لوری دیتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح اسے چپ کرایا، یعنی چپ ہو جاؤ جو بھی الفاظ بولے. اور وہ کیوں رو رہا تھا؟ اب مجھ پر یہ ذکر نہیں ہوگا، اب آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جدائی پہ رو رہا تھا. پھر اسی طرح جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ. ایک دفعہ کسی جگہ پر آپ جا رہے تھے سفر میں، تو صحابہ میں سے کچھ نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، تو وہ چڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آ کے منڈلانے لگی. آپ نے فرمایا تم نے اس کے بچے اٹھائے، جاؤ واپس رکھو، اور ان کو واپس رکھوایا تو وہ چڑیا بھی چلی گئی. پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک اونٹ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور وہ رونے لگا. آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اوپر سکون ہو گیا. آپ نے اس کے مالک کو بلایا، آپ نے پوچھا کہ تم اس سے کتنا کام لیتے. جب پتا چلا تو واقعی وہ بہت زیادہ کام لے رہا تھا اس سے. تو آپ نے فرمایا کیا تم ان مویشیوں کے بارے میں اللہ سے نہیں کرتے جنہیں اللہ نے تمہاری ملکیت میں دیا؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ محنت مشقت سے کام لیتے ہو. اسی طرح ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو وہ جانور کو لٹا کے چھری تیز کر رہا تھا اور وہ کنکھیوں سے چھری دیکھ رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ تم اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہو. یہ جانوروں کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا، جانوروں کے ساتھ بھی احسان ہوگا. پھر اسی طرح دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کیا کرتے تھے، ان کی بد اخلاقی پر بہترین
سلوک کرتے. ایک موقع پر ایک دشمن نے آ کے آپ کی تلوار اٹھا لی اور آپ کو مارنا چاہا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے اٹھا لی لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا. اسی طرح وہ یہودی کا واقعہ ہے کہ جس نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تو آپ کو بستر خراب کر دیا اور آپ اپنے ہاتھ سے اس کا گندا بستر دھو رہے تھے. جب وہ واپس آیا جو کچھ بھول گیا تھا لینے کے لیے تو اس نے آپ کو دیکھ کر آپ کے اس نے سلوک پر کہ آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا, کوئی ناگواری کا بھی اظہار نہیں کیا تو مسلمان ہو گیا. پھر اسی طرح جنگ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کو ترجیح دیتے تھے, درختوں کو کاٹنے سے منع کرتے تھے, عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کرتے تھے, معافی دینے کو ترجیح دیتے تھے. اسی لیے ہر طرح کے لوگ آپ کا احسان اور آپ کا اخلاق اور آپ کا طریقہ دیکھ کر مسلمان ہوئے اور پھر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر اسلام کی خدمت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اخلاق عطا کرے کہ جس سے ہماری اپنی زندگیاں بھی بہترین ہو, ہمارا انجام بھی اچھا ہو اور آخرت کی زندگی بھی بہترین ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن آپ کو دکھائیں گے AIS اسکول کے بارے میں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر کیا ہوتا ہے, بچے کس طرح پڑھتے ہیں, آپ کو دکھانے سے ایک آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے اسکول چلائے جاتے ہیں, کیا کیا آپ سکھا سکتے ہیں. یہ ایکٹیویٹیز ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھروں میں بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں مدد دیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, آج آپ لوگ جو تمام خواتین یہاں بیٹھی ہیں ان کے سامنے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی میں پریزنٹیشن رکھوں گا. اس کا جو مین پرپز ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کو متعارف کرانا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جب بھی اسکول کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے یا اور رشتہ داروں میں جو بچے موجود ہیں, تو یقیناً ایک سوال ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے اور وہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ بچے اس طریقے سے تعلیم حاصل کریں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ کی پہچان بھی ہو سکے, دین سے وہ بھی قریب ہو سکیں, جو اصل سورسز ہیں ان کی طرف وہ جا سکیں, اور اس دنیا کو کس طریقے سے گزارنا ہے, یہاں پہ زندگی کیسے گزارنی ہے, اور پھر آخرت کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ان کو انفارمیشن ضرور اس لیول پہ دی جائے. یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, چاہے وہ پاکستان ہو, انڈیا ہو یا UAE ہو, ہر جگہ اسی قسم کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بچے یقیناً بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ دین کو بالکل بھلا چکے ہیں, اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. اسی مین ایشو کو, اس پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے الہدیٰ میں ایک اسکول کا قیام پذیر ہوا جو کہ الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کہلایا, اور اس کا آغاز اکتوبر 2010 میں ہوا. الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن جن سے آپ لوگ آلریڈی متعارف ہیں, الحمدللہ اس کے کورس آپ لوگ کر رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یہاں پہ, اسی کے ایک امبریلا کے انڈر یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کو الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کہا گیا. مین اس میں کون لوگ شامل ہوئے, آپ ہی طرح کی کچھ خواتین تھیں جنہوں نے بار بار استاذہ کو جا کے یہ کہا کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہمارے بچے پڑھ سکیں, جہاں پہ ہم خود کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اور الحمدللہ استاذہ کی گائیڈنس میں ایک کور ٹیم فارم ہوئی 2010 کے سمرز میں, جنہوں نے ایک سمر کورس ٹرائل بیسس کے اوپر رن کیا, اور جیسے ہی وہ ایک سکسیسفل سمر کورس رن ہو گیا تو اس کے بعد ایک پراپر اسکول کی شکل کے اندر الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول H11 کے کیمپس کے اندر جو مین ہیڈ آفس ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا. یہ اسکول کا ویژن بالکل وہی ہے جو کہ الہدیٰ کا ویژن ہے, قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں, کیونکہ ہمارا تمام مسلمانوں کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں, اس پہ عمل کر سکیں. اور اسی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اسکول کے لیے کچھ مخصوص مشن کا جو ہے وہ چناؤ کیا گیا, اور وہ جو مشن اسٹیٹمنٹ تھی اس طریقے سے لکھی گئی کہ اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جو وہاں کا سٹاف ہے, جو انتظامیہ ہے, جو الہدیٰ کے لوگ ہیں وہ بچوں کو دے سکیں. اور جس میں سب سے پہلے کیا کہ ان کی جو ایکیڈیمک سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا سکے, یعنی جو اس ایج کے اندر پڑھنا چاہیے, انہیں جو علم حاصل کرنا چاہیے ان کو ڈیولپ کیا جائے. ہر بچے کے اندر ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہر بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا کسی اسکل کے ساتھ پیدا کیا ہے, اس نیچرل ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اور زیادہ انہینس کرنا اور بڑھانا, ان کو صحیح معنی میں جو دینی تعلیم ہے وہ دی جا سکے, جو اوتھینٹک ریلیجیس ایجوکیشن ہے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں ہیں.
اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نالج جو وہ گین کریں وہ ان کے عمل کے اندر ریفلیکٹ کریں اور اس سے ان کی ایک پازیٹیو کیریکٹر بلڈنگ کی جا سکے. اور ریزلٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ریزلٹس ہیں، آؤٹ پٹس ہیں جو ہم انشاءاللہ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ وہ رسپانسبل مسلمان بن سکیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں وہاں پہ کنٹریبیوٹنگ سٹیزن ہوں، اپنے معاشرے کو کچھ نہ کچھ دے سکیں، اور ساتھ ساتھ ریسپیکٹفل ہیومن بینگز ہوں تاکہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو بالکل سامنے رکھ سکیں. اے آئی ایس کی جو کور ویلیوز ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو اے آئی ایس کو متعارف کرانا چاہ رہا ہوں، تو اس سے پہلے کہ میں اے آئی ایس کے بارے میں اور اس کی جو کچھ تصاویر ہیں وہ آپ کو دکھاؤں، ذرا سے میں آپ کو بیسکس اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ چند ایک کور ویلیوز ہیں جو کہ الہدیٰ اور الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول بالکل سیم شیئر کرتے ہیں، اور جس کے اندر سنسیریٹی، انٹیگریٹی، ٹالرنس وغیرہ ہیں، اور یہ انڈر لائن فارمولا ہے جس کے تحت ہر چیز اس کے اوپر بنتی ہے. تو یہ بالکل کور سکلز ہیں، بیسک ویلیوز ہیں. ہم جانتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرض کیا، اسی طریقے سے اس کے بہت سارے فوائد بھی بتائے کہ جو دین کا علم حاصل کرے گا، جو اس کی جستجو میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے. اور اسی بنیاد کے اوپر ایک ایسا اسکول جو ہے وہ سامنے آیا الحمدللہ 2010 کے اندر، جس میں یہ تمام چیزوں کے اوپر کوشش کی گئی کہ اس قسم کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکے کہ جس میں دین کا علم حاصل کرنا آسان ہو جائے. چند ایک تصاویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں آپ کو اسکول کے انوائرمنٹ، اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کے بارے میں انشاءاللہ پتہ چلے گا. یہ کچھ سافٹ بورڈز ہیں جو کہ بچے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو اس قسم کے سافٹ بورڈز آل اوور دا اسکول آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے. اسی طریقے سے جو الہدیٰ کا اپنا ویژن ہے، مختلف احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، وہ دیواروں کے اوپر چسپاں کر دی گئی ہیں تاکہ بچے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کو پڑھ سکیں، ان سے انسپائر ہو سکیں. الحمدللہ اسکول کے اندر قرآن کی آواز جو ہے وہ پورے اسکول کے ٹائمنگز کے دوران آتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر حفظ کی اپنی کلاسیں ہیں. ریگولر اسٹڈیز کے اندر بھی بچے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ، جن کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. چونکہ اسکول کے اندر ریڈنگ جو ہے وہ ایک بہت میجر اہمیت رکھتی ہے، اور بچے تبھی علم حاصل کر سکتے ہیں جب ان کو ریڈنگ کی عادت پڑے، پڑھنے کی عادت پڑے. اور اس ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسکول کا ایک اسپیشلائزڈ ریڈنگ پروگرام ہے جس کے اندر الحمدللہ 3 زبانوں پہ کام کیا جاتا ہے. اس میں انگریزی، اردو اور عربک. یہ الحمدللہ بالکل ابتدائی مونٹیسری لیول سے پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی جو ریڈنگ سکلز ہیں وہ ڈیولپ کرائی جاتی ہیں تاکہ بچے خود ریڈ کر سکیں. الحمدللہ ہمارے اسکول کے اندر 5 سے 6 سال کا بچہ ایک عام کتاب اٹھا کر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ سٹیجز سے لیول ریڈرز کے تھرو اس کی اسکل ڈیولپ کرائی جاتی ہے. صرف اسکول کی ایکٹیویٹیز نہیں بلکہ باہر کی ایکٹیویٹیز کے اندر، کیونکہ بچے نیچر سے سیکھتے ہیں، جب ارد گرد جاتے ہیں تو وہ اس میں سے بہت کچھ انسپائر ہو سکتے ہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نیچر واکس ہوں، کچھ اس قسم کے ٹرپس ہوں جو کہ ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر لے جا سکیں، نیچر کے قریب لے جا سکیں، اور وہاں پہ جا کے وہ اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے علم میں بھی اضافہ کریں اور ان سے انسپائر ہو کے اپنے اندر کوئی بہتری بھی لا سکیں. ٹیکنالوجی کیونکہ ایک بہت میجر رول پلے کرتا ہے آج کل کی زندگی میں. ہر کسی کو آپ دیکھیں موبائل فون اٹھائیں، ہمارے بچے موبائل فون بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، اس میں اپنی گیمز وغیرہ لگا لیتے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ بنسبت ٹیکنالوجی کو نکال کے باہر رکھ دیا جائے، ان کو اس کا صحیح استعمال سکھایا جائے. تو ٹیکنالوجی کی جو اویئرنیس ہے وہ تھرو آؤٹ دا اسکول چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس ٹول کو ہم تعلیم کے شعبے کے اندر اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. الحمدللہ اسی ضمن کے اندر آور آف کوڈ ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے جو کہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کو ضرور جانتے ہوں گے. پوری دنیا کے اندر 180 ممالک ہیں جس کے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہ پورا ویک ہوتا ہے جس کے اندر بچے ایون کوڈنگ تک سیکھتے ہیں، یعنی پروگرامز بنانا بھی سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس کی جو ہم نے ان کو کچھ تصاویر اور ویڈیو بنا کے بھیجی، وہ آور آف کوڈ کی جو اپنی ویب سائٹ تھی اس کے اوپر انہوں نے اس کو پبلش کیا. اسمارٹ بورڈ ایک اپ کمنگ ٹیکنالوجی ہے جو اب بہت سارے اسکولز میں استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے، جس میں بچے انٹریکٹ کر سکتے ہیں لائیو وائٹ بورڈ کے ساتھ. ورنہ پہلے تو وائٹ بورڈ پہ سے مارکر سے لکھا جاتا تھا، اب جو ہے وہ بیسکلی انٹریکٹیو بن گیا ہے، وہ جس میں بچے جب کچھ لکھتے ہیں تو واپس ان کو کچھ فیڈ بیک ملتا ہے. اسی طریقے سے وہ کچھ گیمز یا فن ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تھرو سیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے اسمارٹ بورڈ کا ہم اپنے اسکول کے اندر اپنی کلاسز کے اندر انٹروڈکشن کر رہے ہیں تاکہ بچے اس ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرتے ہوئے مختلف قسم کی نالج کو گین کر سکیں. بہت اہم چیز جو پڑھائی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا عمل میں آنا بہت ضروری ہے. جو چیز بھی پڑھی جائے
وہ ڈائریکٹلی ریفلیکٹ ہونی چاہیے عمل کے اندر. ہم نے بچپنے سے جو ہے جو پری اسکول ہوتا ہے اس میں مونٹسری سسٹم، مونٹسری میتھڈالوجی کو اس لیے سلیکٹ کیا تاکہ بچے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اندر شامل ہو سکیں، یعنی لرن بائی ڈوئنگ کر سکیں. تو الحمدللہ یہ ایک انوائرمنٹ کی تصویر ہے جس کے اندر یہ جو آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہے، اس ٹرین سے جو ہے وہ بچے بہت ساری شیپس، کاؤنٹنگ اور موٹر موومنٹ جو ہوتی ہیں یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کے ساتھ. اور اسی طرح کے بہت سارے اور آپریٹرس ہیں اور بہت سارے مٹیریلز ہیں جن کے تھرو بچے مختلف قسم کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے صرف نارمل مٹیریل ہی نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں پیدا کی ہمارے لیے ان کو یوز کرتے ہوئے بچے کھانے پکانا، چپاتی بنانا، ملک شیک بنانا، فروٹ سیلیڈ بنانا، اس قسم کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس میں وہ مصروف رہتے ہیں تاکہ وہ ایک کنٹریبیوٹنگ سٹیزن کا جو پہلو ہے وہ بھی اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہوئے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچا سکیں. آرٹس اینڈ کرافٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو الحمدللہ تھرو آؤٹ دا اسکول ایئر ہوتی ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی تصویر ہے. الحمدللہ بچوں کے اپنے ہی آرٹ ورک ہوتا ہے جو کہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے پورے اسکول کے اندر، اور اسی آرٹ ورک کو جو ہمارا الحمدللہ میگزین چھپتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. وہ میگزین میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہ دکھا بھی دیتا ہوں. الحمدللہ یہ بائی اینولی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. الحمدللہ اس میں ذات ہے کنٹریبیوشن بچوں کی اپنی ہوتی ہے. ہیلدی باڈی ہو تو ہیلدی مائنڈ ہے، دونوں کا آپس میں بہت بڑا ریلیشن شپ ہے. جو بھی ہمارے پاس ریسورسز وہاں پہ موجود ہیں، جو جگہ موجود ہے الحمدللہ اس کے اندر مختلف قسم کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتی ہیں اور یہ ایج اپروپریٹ ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اور جس طریقے سے وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں ان کی ضروریات فرق ہو جاتی ہیں، ان کی ایکٹیویٹی لیول فرق ہو جاتا ہے، تو اس کے مطابق ان کو مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. الحمدللہ باسکٹ بال ان ہاؤس ہمارے پاس موجود ہے. بڑے بچے جو ہیں یا ایون بچوں کے لیے ایک الگ کورٹ بنایا گیا ہے، اس سے بہت محظوظ ہوتے ہیں. یہ چند ایک تصاویر جو ہے وہ آپ کے سامنے، جو اسپورٹس ویک ابھی ریسنٹلی ہوا تھا 2-3 ماہ پہلے، یہ اس کی ہیں. ٹیکوانڈو جو ہے وہ ریگولر فیچر ہے، ہمارے بوائز سیکھتے ہیں اور الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس کو کر کے. گرلز کو الحمدللہ ساتھ ہی ساتھ مواقع ملتے ہیں. ان کا ایک بالکل الگ ارینجمنٹ ہے. 4تھی جماعت سے گرلز اینڈ بوائز سیکشن علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کی کلاسز علیحدہ ہوتی ہیں. الحمدللہ ان کا ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ فریلی پھر خود آپریٹ کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، اپنی اور ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو سکتی ہیں. چند ایک تصاویر کلاسز کی ہیں. یہاں میں ذکر کرتا چاہوں کہ الحمدللہ اسکول کے اندر ایک بہت فکس قسم کا اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشیو مینٹین کیا جاتا ہے. اوور آل ہمارا جو اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشیو ہے وہ الحمدللہ 8:1 ہے، اور ایک کلاس کے اندر میکسیمم 20 چلڈرن ہو سکتے ہیں، جس کے اندر آف کورس اسسٹنٹ ٹیچرز اور مین ٹیچرز، ہوم روم ٹیچرز اور سبجیکٹ ٹیچرز موجود ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن کی آواز الحمدللہ تھرو آؤٹ دا ڈے ہمارے اسکول کے اندر آتی رہتی ہے. اسکول میں ایک ایکسکلوسیو حفظ پروگرام ہے جس کے اندر 4تھی جماعت مکمل کرنے کے بعد بچے اس ایکسکلوسیو حفظ پروگرام میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں ان کا ایپٹیٹیوڈ، ان کی لرننگ کیپیسٹی، ان کے والدین کی کمٹمنٹ، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور پھر اسکول جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں حفظ کا پروگرام تو پھر ایکسکلوسیولی حفظ کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے بچے 8 سے 9 ماہ کے اندر یا 1 سال کے اندر الحمدللہ پورے قرآن کو مکمل کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں. الحمدللہ پچھلے 2 سال پہلے تقریباً یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک ہمارے پاس تقریباً کوئی 20 سے اوپر حفاظ ہیں ماشاءاللہ جو کہ ہمارے سسٹم سے نکل چکے ہیں. بچوں کو جو ریگولر بیسس کے اوپر ہمارے ایونٹس ہیں جن میں مختلف قسم کے جو مہینے ہوتے ہیں ان سے متعلق ایونٹس ہیں یا جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں ان کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس دنیا سے ہٹا کے تو ان کو رکھا نہیں جا سکتا. تو اس لیے جس قسم کے مہینے یا اور ایکٹیویٹیز جو کہ آل اوور دا ورلڈ ہو رہی ہوں ان کے بارے میں شناسائی ان کو ضرور دی جاتی ہے. جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذو الحجہ کے اندر کافی ایکسٹینسو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں ایک کوئز کمپٹیشن کی یہ تصویر ہے، مگر اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں کے لیے اس اسپیسیفک منتھ میں ہوئی تھی تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ ذو الحجہ کی کیا امپورٹنس ہے. اسی طریقے سے حج ان اٹ سیلف کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لیگیسی چھوڑی ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا احکامات ہیں، ہم کیا کیا لیسنز اس میں سے لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس ایونٹ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. پھر پورے سال کے اندر ڈفرینٹ ماڈل تھیمز ہیں جو کہ کریکولم کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کافی سارے مسائل ہیں، کافی ساری بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں جن کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تب ہو سکے گا جب بالکل بچپنے سے بچوں کو اس کے بارے میں ٹرین کیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ کلیننس جو ہے وہ ایک بہت میجر ایشو ہے ہمارے معاشرے کا. ایون دو کہ مسلمانوں کا نصف ایمان ہے وہ، مگر اس کے باوجود زیادہ تر مسلمان ممالک کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے.
جہاں پہ آپ کو روڈوں پہ کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے، لوگ بغیر کسی خیال کے کھڑکی کھول کے شیشے سے باہر گند پھینک دیتے ہیں اپنا. اس چیزوں کو ریئلائز کروانا کہ یہ کیوں صفائی ضروری ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے اور دوسرے کو کیا فائدہ ملتا ہے، یہ بچوں کے لیول کے اوپر بتانا بہت ضروری ہے. تو اس قسم کی تھیمز اور بھی کافی ساری تھیمز ہیں اس کے علاوہ جو کہ تھرو آؤٹ دی ایئر پیرلل میں رن ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اسمبلی پروگرامز ہوتے ہیں، ود ان کلاس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور پھر اینڈ کے اوپر بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کے انکریجمنٹ کے لیے ان کو مختلف تحائف اور سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں. مختلف فن ایکٹیویٹیز ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. عید گالا الحمدللہ ایک سگنیچر ایونٹ ہے الہدا کا، جس میں اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے اور بچوں کے لیے کافی سارے پھر گیمز اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر سال ایک میجر ایونٹ الحمدللہ الہدا انٹرنیشنل اسکول منعقد کرتا ہے، جس کے اندر اس کا اصل مقصد بچوں کے جو نیچرل ٹیلنٹس ہیں ان کو ابھارنا، ان کو ایک ایسا فورم اور ایسا موقع دینا جس میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، تاکہ انشاءاللہ وہ فیوچر کے داعی بن سکیں، لوگوں کو دین کا پیغام اچھے طریقے سے بتانے والے بن سکیں. تو الحمدللہ ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر الہدا اسلامک ایگزیبیشن اور اینول ڈے، یہ آلٹرنیٹ ایئرز میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف اسلام آباد سے بلکہ اور شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں جو کہ اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، اور بچے بھرپور انداز میں اس کو نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ اپنے جو نیچرل ٹیلنٹس ہیں ان کو ابھار کے آڈینس کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس میں جو ایون میڈیا سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جو کوششیں ہوتی ہیں بچوں کی ان کو خوب سراہتے ہیں. ہر ایونٹ کا ایک تھیم ہوتی ہے اور اس تھیم کے اراؤنڈ وہ پورا ایونٹ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ایک تھیم ورلڈ بیونڈ می کی اس وقت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے جو ہم نے اسلامک ایگزیبیشن کیا تھا اس کی تھیم اسلام ٹیک تھی، کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے اصل اور صحیح جو اس کا استعمال ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے. یہ چند ایک تصاویر ہیں اس کی، بچوں نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے تھے، کچھ پروجیکٹس بنائے تھے، ان کے ساتھ وہ موجود ہیں. اور الحمدللہ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ایک ایک بچہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ جو پیچھے رہ جاتا ہو. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں پہ تو فوکس کیا جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ بھی کام کیا جائے، کیونکہ بچے جتنا بھی ٹائم لگا لیں 5 سے 6 گھنٹے اسکول میں موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر میں ہوتے ہیں. گھر کا ماحول کیا ہے، بچوں کی تربیت گھر میں کیسے ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اسی حوالے سے جو پیرنٹس ہیں، مدرز اور فادرز دونوں، ان کے لیے کچھ تربیت سیشن کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کے اندر والدین ایکسکلوسیولی آ کر 1 گھنٹہ لگاتے ہیں. مدرز کا سیشن ہر جمعے کو ہوتا ہے اور فادرز اور مدرز دونوں کے لیے پھر ایک کمبائنڈ سیشن ہر مہینے کے ایک سیٹرڈے کے اندر ہوتا ہے، اور یہ کمپلسری ہوتا ہے تمام والدین کے لیے. تو اس میں وہ آتے ہیں اور مختلف ٹاپکس کے اوپر پھر اس وقت لیکچرز ہوتے ہیں، تربیت سیشن ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، جن سے پھر وہ فائدہ حاصل کر کے جاتے ہیں. چند ایک اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. الحمدللہ 2010 میں جو اس کا آغاز ہوا تھا تو یہ صرف مونٹیسری سے سٹارٹ ہوا تھا. مونٹیسری 3 سال سے لے کے 5.5 سال تک کے بچے تھے، اور شروع کے اندر صرف 54 اسٹوڈنٹس تھے، کچھ 50 کے لگ بھگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے جن سے اس کا آغاز ہوا. الحمدللہ جو لاسٹ سیشن سٹارٹ ہوا ہے ہمارا سپٹمبر میں، اس میں ہمارے پاس تقریباً 1200 کے قریب اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں، اور الحمدللہ اس کے علاوہ بہت ساری ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ہم جگہ کی کمی کے باعث داخلہ نہیں دے پائے. الحمدللہ اس وقت گریڈ 8 تک بچے اور بچیاں موجود ہیں، اور ہر سال ہم اس کو ایک ایک کلاس آگے بڑھا رہے ہیں. جی یہ تھوڑا سا وہ کمپیریزن ہے 54 اسٹوڈنٹس سے جو سٹارٹ ہوا تھا، اور اس وقت 1174 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ الحمدللہ ہماری اسکول میں موجود ہیں. شروع میں صرف 9 اسٹاف ممبرز تھے، ٹیچنگ اسٹاف تھا، اب الحمدللہ 158 کا ٹیچنگ اسٹاف الحمدللہ موجود ہے. یہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد آف کورس جب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اب مسائل ہیں کہ ایون جگہ بھی جو ہے وہ چھوٹی پڑ رہی ہے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ایک نئے کیمپس کا ابھی حال ہی میں جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اور اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے جایا جا سکے اور زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے انشاءاللہ اس سسٹم سے مستفیض ہو سکیں. چند ایک ہائی لائٹس ہیں اس کیمپس کے بارے میں، آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہو. مونٹیسری کے ہبس ہیں، 46 کلاس رومز ہیں، لائبریریز ہیں. کریکولم ڈیولپمنٹ الحمدللہ ہم خود ان ہاؤس کرتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے یا اسلامک کریکولم کے حوالے سے موجود نہیں ہیں. تو الحمدللہ ہم ایک ایسے سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف ہمارے بچوں کو فائدہ دے سکے بلکہ اس کو ہم آن لائن پبلش کر دیں، تاکہ کوئی بھی ایون اپنے گھر میں بھی اگر پڑھانا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے بچوں کو گھر میں اس کی تعلیم دے سکے.
ریکارڈنگ اسٹوڈیو, کانفرنس ہالز, اسٹاف رومز, آرٹ لیبس, ریسیپشن, ایڈمنسٹریٹو ایریا, ڈے کیئر یونٹس, انڈور جمنیزیم ہے الحمدللہ, ایک ملٹی پرپز ہال ہے جو کہ باسکٹ بال, بیڈمنٹن, ان تمام اسپورٹس کے لیے بھی یوز ہوگا, مگر وہ پھر کنورٹ ہو سکے گا ایک ملٹی پرپز ہال کے طور پہ جس میں 600 لوگوں کی کیپیسٹی بھی موجود ہوگی. کمپیوٹر لیب اور سائنس لیبس الحمدللہ یہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں, بڑے بچوں کے لیے سائنس لیبس موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہوں گے. پاکستان کے حوالے سے آپ ضرور جانتے ہوں گے سیکیورٹی ایک ایشو ہے. الحمدللہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ ویل اکوپڈ ہو, CCTV مانیٹرنگ ہو اس کے اندر, کلاسز ویل لٹ ہوں, ایری ہوں, نیچرل وینٹیلیشن ہو, فائر الرٹ اور فائٹنگ سسٹمز ہوں. ڈسیبل اسٹوڈنٹس کے لیے الحمدللہ پوری بلڈنگ کے اندر ایکسیس موجود ہے. ان کے لیے ہم لوگوں نے مختلف پلیٹ فارمز بنائے ہیں, لفٹس ہیں, ایکسیس پوائنٹس ہیں جن کے اندر واش رومز ہیں جو کہ الحمدللہ ڈسیبل اسٹوڈنٹ پوری بلڈنگ کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہاف آف دا بلڈنگ سولر انرجی کے اوپر چل رہی ہو تاکہ وہ گرین ہو, رینیوبل انرجی کو ہم یوز کر سکیں. زمین سے پانی نکال کے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے اوپر, ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اور اسمارٹ بورڈز جو کہ ابھی آپ نے دیکھے کلاس رومز کے اندر. یہ اس کیمپس کی تصویر ہے جو کہ انشاءاللہ پلان ہے. ارادہ ہمارا یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو ہم مکمل کر سکیں انشاءاللہ. آپ لوگوں کی سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں. اور جیسے ہی انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کی تقریباً 1300 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہوگی. ساتھ اس کے میں نے کلاس رومز اور باقی جو فیسلٹیز ہیں اس کی ڈیٹیلز ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی بلڈنگ کا ایک اور ہے, اس میں ایک بیسمنٹ ہے, گراؤنڈ ہے اور پھر 3 فلورز اس کے اوپر ہیں. الحمدللہ گراؤنڈ بریکنگ آلریڈی ہم نے چند دنوں پہلے جو ہے وہ کی تھی اور اب اس کے کچھ ڈرائنگس کے اوپر کام مکمل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جیسی پرمیشن ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کی کنسٹرکشن فارمل سٹارٹ کر رہے ہوں گے. واٹ نیکسٹ کے حوالے سے بہت سمپل سا ہے کہ اس میں انڈیویجول اور کلیکٹیو ایفرٹس الحمدللہ چاہیے. آپ لوگوں کی ہمیں بہت زیادہ دعا چاہیے. کوئی آپ کے پاس اگر اسکل موجود ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں سسٹم کو, ضرور آگے آئیے. کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں انشاءاللہ, میں بھی ویب سائٹ ایڈریس آپ کے سامنے رکھوں گا. کوئی بھی آپ ہمیں فردر مشورہ دینا چاہیں, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے چاہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, تو یو آر موسٹ ویلکم. اگر آپ اس کے بارے میں فردر ڈیٹیلز جاننا چاہیں تو وہ بھی ویب سائٹ کے اوپر پروجیکٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے وہ اوور آل کاسٹ کیا ہے, اس کی ٹائم لائن کیا ہے, کس سٹیج کے اوپر پہنچ گیا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے سیکشن جنریٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم اب ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً یہ پروجیکٹ صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رہے گا. کراچی میں الحمدللہ ایک برانچ کی کنسٹرکشن آلریڈی جاری ہے اور ہمیں بہت امید ہے انشاءاللہ اس سال اس کا ہم آغاز کر دیں گے. تو مونٹیسری سے انشاءاللہ کراچی میں بھی آغاز ہوگا اور پھر ایک ایک کر کے جتنے بھی سٹیز ہیں پاکستان کے اور انشاءاللہ پاکستان سے باہر بھی انشاءاللہ ہم ریگولسلی اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. الحمدللہ یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے, مگر ہمیں بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کوئی اسکل رکھتا ہو ٹیچنگ کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے, تو ضرور ہم سے کانٹیکٹ کیجیے تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. یہ ویب سائٹ ایڈریس ہے aispk.org. آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے, آپ کو انشاءاللہ وہاں سے تمام ڈیٹیلز ملیں گی. کافی ایکٹیو فیس بک پیج بھی ہے جہاں پہ جتنی ایکٹیویٹیز ہماری ہیں وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز ہم پوسٹ کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ضرور اس سے محظوظ بھی ہوں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جب مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے. تو فیس بک پیج کو آپ ضرور وزٹ کیجیے, وہاں سے آپ کو تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں ضرور انشاءاللہ پتہ چلے گا. جزاک اللہ خیر. اب تمام خواتین کا یہ پوری پریزنٹیشن دیکھنے کا, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام کوششوں کو قبول کرے انشاءاللہ. اور یہ جو ٹیم ماشاءاللہ ڈیڈیکیٹڈلی اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی کوششوں میں برکت ڈالے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سب انشاءاللہ ان کی مدد کر سکیں اور اس کام کو آگے بڑھا سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.